أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جس طریقے سے ہماری توحید مضبوط ہو سکتی ہے یا جس سے ہمارے شرک میں پڑنے کا اندیشہ تھا، ان تمام اعمال، ان تمام افکار، ان تمام عقائد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روک دیا اور منع کر دیا. لیکن افسوس ہے کہ امت نے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات کو فراموش کر دیا، بھلا دیا. جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے منع کیا تھا کہ اس کی وجہ سے تم شرک میں داخل ہو سکتے ہو، شرک میں پڑ سکتے ہو، آج امت کے کچھ لوگوں نے اس کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کیا، مزین کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے آج امت شرک کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. اور پھر ہمیں ایسے موقع پر لوگوں کی جو کیفیت ہے، لوگوں کے دلوں کی جو کیفیت ہے، لوگوں کے جو اعمال ہے، اس کو دیکھ کر کے ایسے لگ رہا ہے کہ آج مسلمان اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو چکا ہے. آج مسلمان گناہوں کی وجہ سے جو عذاب دیا جا سکتا ہے، وہ عذابات سے ڈرنا وہ بند کر دیا ہے. صحابہ کے سامنے جب کسی عذاب کا ذکر ہوتا، جب کسی گناہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ کانپنے لگتے تھے، لرز اٹھتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا شرک کر رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں. کلمہ پڑھنے والا شراب پی رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں. کلمہ پڑھنے والا جان بوجھ کر کے قتل کر رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں. کلمہ پڑھنے والا سود خوری کر رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں. کلمہ پڑھنے والا رشوت لے رہا ہے لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں. کیا ان مسلمانوں کو جو شرک کر رہے ہیں، جو سود خوری کر رہے ہیں، جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو بدکاری کر رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، کیا انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ اگر سارے لوگوں کی یہی کیفیت آ جائے تو پھر نیک لوگ اور برے لوگ سارے کے سارے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. تو ہم میں سے جو توحید پر ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکیں. ہم لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نظر انداز کرتے ہم گزر رہے ہیں، تو پھر ہمارے دل کتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے. شرک کرنے والے ڈنکے کی چوٹ پر شرک کر رہے ہیں اور علل اعلان اس کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. کیا ہم صحیح انداز میں صحیح پیغام کو ان کلمہ پڑھنے والے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ یقیناً ہم پہنچانا ہے. اس کے لیے ہمیں شرک کو شرک سمجھنا ہے، اس کی برائی کو برائی جاننا ہے اور پھر اس کی قباحتوں سے امت کو آگاہ کرنا ہے. ہم اگر اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر وہ دن دور نہیں جب ہم سب پر اللہ کا عذاب آ جائے. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جب پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر نہ ہم بچ سکیں گے نہ شرک کرنے والے بچ سکیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جس سے لوگ صبح شام گزر رہے ہیں. اور ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کی توحید کو اپنانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کے لیے لوگ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اعراض کرتے، منہ بند کر کے چلے جاتے، اپنے آنکھوں کو بند کر کے چلے جاتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرک کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرک کر رہے ہیں.
اور پھر یاد رکھ لیجئے شرک کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. خالص توحید کے ساتھ جو ایمان ہوتا ہے وہی مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا ہے، ایمان والے کو فائدہ پہنچانے والا ہے. اگر کسی کے ایمان میں اسلام لانے کے بعد، کسی کے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد شرک اس کے عقیدے میں داخل ہے، اس کے اعمال میں شرک ہے، تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے. جب یہ آیت بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے امت کو کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو شرک سے ڈرایا جاتا ہے، تو جو لوگ قرآن کو اور احادیث کو اپنی منمانی طریقے سے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم ہے، مَا خَافُ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے بارے میں خوف نہیں رکھتا، أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ تم دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے اور دنیا کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرنے لگو گے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اس حدیث کو لے کر کے غلط مطلب لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اور پھر یاد رکھ لیجئے چاہے قرآن کی کوئی آیت ہو یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، اس کو صحیح طریقے سے کون سمجھ سکتے ہیں؟ جو علم والے ہیں وہ لوگ، یا جو بے علم ہیں، جاہل ہیں، کیا وہ لوگ سمجھیں گے؟ صحیح جواب ہے کہ جو علم والے ہیں وہی اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے. اس کا صحیح مفہوم جو سلف صالحین سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام سے منقول ہے، اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ کہ آج کے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے سجدہ کرنے والے ان سے فرمایا؟ کیا یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ان لوگوں سے فرمایا جو اللہ کے لیے قربانی کرنے کے علاوہ، اللہ کے لیے قربانی کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے قربانی کرتے ان سے فرمایا؟ جو اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنے والوں کے بجائے دوسروں کے لیے نظر و نیاز کرتے، کیا ان سے فرمایا؟ کیونکہ یہی وہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ایسے لوگ اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ان کا ادب اور احترام ہے، یہ تو ان کے تقرب کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ نظر و نیاز نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے. ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادت کے تمام طریقے ان کے لیے انجام دیا جا رہے ہیں اور اس کو شرک قرار نہیں دیتے. کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دلیل کیا ہے تو یہی حدیث کو پیش کرتے ہیں. تو یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں شرک، خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے. آج کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے شرک کیا؟ کیا کسی صحابی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا؟ کیا کسی صحابی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز کیا؟ کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے طواف کرنے والا تھا؟ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام کا طواف کرنے والا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور یقیناً صحابہ میں سے کسی نے شرک نہیں کیا. وہ سب کے سب توحید پر تھے اور وہ سب کے سب جنتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ صحابہ سے فرمایا تو صحابہ میں سے کسی نے شرک نہیں کیا. کیا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ بیان فرمایا، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، یعنی مجموعکم، یعنی ساری کے ساری امت شرک نہیں کرے گی.
محدثین نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ ساری کی ساری امت شرک نہیں کرے گی، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ شرک کریں گے۔ اب آپ بولیں گے کچھ لوگ شرک کریں گے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ آپ بھی تو اپنی عقلی بات بیان کر رہے ہیں، ہم عقلی بات نہیں بیان کرتے ہیں، ہم جو بھی حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں وہ دوسری احادیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت واقع نہیں ہوگی، حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے، میری امت کے کچھ گروہ مشرکین سے مل جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے، میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں۔ وَحَتَّى يُعْبَدُ الْأَوْثَانِ، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت شروع کی جائے گی۔ تو اس حدیث میں جو ترمذی کے اندر ہے جسے صحیح قرار دیا گیا ہے، تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امت کے اندر سے کچھ لوگ شرک کرنے والے ہوں گے، مشرکین بن جائیں گے، اور بتوں کی پرستش کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے لوگ بن جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور دوسری حدیث، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ جس قبیلے کے تھے، قبیلے دوس کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں، قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ بت کے اطراف چکر لگانا شروع نہیں کریں گی۔ عبدالرحمن ابن صخر الدوسی، یہ ان کا اصل نام تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، قبیلے دوس کے تھے، اور اس قبیلے کے لوگ زمانے جاہلیت میں جس بت کی پرستش کرتے تھے اس کا نام تھا ذو الخلصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے دوس کی عورتیں، اچھا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا آج قبیلے دوس کا کوئی بھی مشرک ہے، کوئی بھی کافر ہے، کوئی شرک کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ بت کے اطراف چکر لگانا شروع کریں گی، اور وہ وہاں پر بیٹھیں گی، کیونکہ الیات کا جو لفظ آیا ہے اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اس حدیث پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے لوگ مشرکین سے مل جائیں گے، اور دوسری حدیث میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں نساء عورتوں کا ذکر کیا۔ اور آج دیکھ لیجئے اللہ کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی سجدہ ہو رہا ہے وہاں کس کی کثرت ہے؟ کثرت کس کی ہے؟ مساجد میں آئے تو کہتے ہیں کہ فتنہ، بازاروں میں بے پردہ ہو کر کے گھومے، فتنہ نہیں ہے، مساجد میں عبادت کرنے کے لیے آئے تو فتنہ، لیکن غیر اللہ کے مقامات پر جا کر کے ماتھا ٹیکنے والی یہ خواتین، پورا ان کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن وہ فتنہ نہیں ہے۔ تو ان مقامات پر جیسا کہ عربی میں جملہ کہا گیا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیاطین کے جال ہے، اس کے رسیاں ہیں، شیاطین ان کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچتے ہیں۔ یقیناً آج امت کی اکثریت ان خواتین کی باتوں میں آ کر کے، ان جاہل عورتوں کی باتوں میں آ کر کے شرک کر رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور ان میں کثرت عورتوں کی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں شرک سے نہیں ڈرتا ہوں، یہ جملہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، یہ جملہ صحابہ کے بارے میں ہے، یہ جملہ امت کے تمام لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں ہے۔ لیکن اکثر لوگ آج شرک کر رہے ہیں۔ کیسے شرک ہے؟ کیسے شرک ہے؟ دیکھیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کس کس طریقے سے مسلمانوں میں شرک داخل ہو گئے آپ دیکھیے۔ نظر و نیاز اللہ کے لیے کرنا ہے، کیا اس مہینے میں نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا رہی ہے؟
اللہ کے نیک بندوں میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نیاز کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. قربانی یہ ایک عبادت ہے. کیا یہ عبادت، قربانی والی عبادت اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے نہیں کی جا رہی ہے؟ یقیناً کی جا رہی ہے. اور ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہم ثواب کا کام کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن اس میں جو کچھ بعض ثواب کے کام کے طور پر کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد لوگوں کا کیا ہے؟ ان کی نیت کیا ہے؟ ان کے انٹینشنز کیا ہے؟ کہ ہم سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو جائیں. بھائی وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی عبادت نہیں کی جانی ہے. عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے. ان کی جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہمیں لے آنے والی ہیں، وہ باتوں پہ عمل کرنا ہے. اور یہی سب اللہ کے نیک بندوں کا حکم رہا ہے. لیکن ہم نے وہ باتوں کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ انہیں کی عبادت شروع کر دی. العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ عبادت کریں. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. میری قبر کو عیدگاہ میلہ گاہ نہ بنانا، لوگوں کے جمع اور جمگھٹا کرنے کی جگہ نہ بنانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. لیکن آج دیکھ لیجئے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا ہے. اور قیامت تک، واللہ اللہ کی قسم ہے، قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پوجا پرستش نہیں ہوگی. یہ نبی کی دعا ہے اور اللہ نے قبول کیا، اور آج وہاں پر حفاظت ہو رہی ہے. لیکن آپ نبی کی قبر کے علاوہ دوسرے قبروں کا جائزہ لے لیجئے، وہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے. ہم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کچھ کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جانا ہے وہ کیا وہ قبروں کے پاس نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً ہو رہا ہے. یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس کو شرک نہیں کہیں گے تو پھر اور کیا کہیں گے؟ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، ہمارا بال بھی بیکار نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات وهو لا يشرك بالله. جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. شرک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر منع کیا اور توحید پر اس قدر ابھارا. لیکن آج امت ان تمام فرمودات کو فراموش کر چکی ہے اور شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر ایام میں یہود پر لعنت بھیجی، نصارہ پر لعنت بھیجی. کیوں لعنت بھیجی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا پر، نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. اب آپ لوگ جو اللہ کے نبی تو نہیں ہے، جن کے پاس تم سجدہ کر رہے ہو، جن کی قبروں کے پاس طواف کر رہے ہو، یہ نبی تو نہیں ہے، تو کیا یہاں پر سجدہ کرنے پر اس کے وعید کے مستحق نہیں ہوں گے؟ اللہ محفوظ رکھے. دیکھیے دنیا میں سب سے اہم چیز ایمان ہے، توحید ہے. یہی ہماری دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنے بڑے علامہ ہے، فلاں فخامہ ہے، شہامہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، کسی کے جبہ اور دستار پر، کسی کی ظاہری وضاحتہ پر مت جائیے. وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جو بھی کتاب و سنت سے دور کرنے والی باتیں بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے علامہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا چیخ چیخ کر کے بیان کرنے ہی والے کیوں نہ ہو، وہ اپنی قبر میں اپنے گمراہی کا جواب دیں گے
اور آپ اگر ان کی باتوں میں آ کر کے گمراہ ہو کر کے گمراہی کر رہے ہیں، بدعقیدگی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی قبر میں جواب دینے والے ہیں۔ لہذا اپنی آخرت کی تیاری کریں، گناہ کو گناہ جانے، شرک کو شرک جانے، قتل کو قتل جانے، اس کی جو سنگینی ہے اس سے بچیں۔ آج ہم سب کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح توحید کو جانیں، صحیح توحید کو اپنائیں، اور جو بھی لوگ ہیں سب تک اس صحیح توحید کے پیغام کو ہم پہنچائیں۔ اور جو معاشرے میں مسلمانوں میں گناہ عام ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دیجئے۔ قتل کتنا سخت جو جرم ہے، جان بوجھ کر کے قتل کر رہے ہیں، دن دھاڑے قتل کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ گناہوں والی زندگی چھوڑ دیجیے۔ صحابہ کے سامنے جب کسی بھی گناہ کا ذکر ہوتا تو وہ لرز اٹھتے تھے، کانپ اٹھتے تھے۔ آج ہمارے دل ایسے کیوں ہو گئے؟ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور کسی عذاب سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے، اور یہ جملہ اگر کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے۔ آپ اپنی کمائی دیکھ لیجئے کہ آپ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ حرام کما کے کھانے والے پر کسی آیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی گناہ کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ کہ آج ہم ایسے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری حلال کی کمائی، حلال کی کمائی ہوتی ہے تو قرآن کی آیت سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس سے لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے توحید سے نوازا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے پر اکتفا نہیں بلکہ اس پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ گناہ سے ہم بھی بچنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی بچانا ہے، مسلمانوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے، اور جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی جرائم سے، گناہوں سے ان کو بچانا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثبات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان و ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں امن و امان کو عام فرما، اس ملک میں امن و امان کو عام فرما۔ مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا توحید پر انتقال ہو چکا ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔